بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں انسان معمولی سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ انسان کی زندگی میں آ جائیں تو انسان کا سارا کردار مسخ کر دیتی ہیں، زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم رہنما دیے، جنہوں نے ان ساری صفات کی نشاندہی کر دی جو انسان کے کردار کو مسخ کرتی ہیں، اور ان صفات کی نشاندہی بھی کی جن سے انسان کا کردار بلند ہوتا ہے اور انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کی زندگی گزارے گا۔ کل کے درس میں 3 چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اسی حدیث کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے سے ناپسند کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ 3 برائیاں یا 3 کمزوریاں پائی جائیں۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیل و قال کو ناپسند کرتا ہے۔ کیل و قال جو ہے یہ ہر سنی سنائی بات اس کو آگے پھیلانا، غیبت اور اس طرح کی دیگر جتنی باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جو گفتگو ہم کسی کے بارے میں کرتے ہیں، اگر ہم تھوڑی دیر رک کر سوچیں تو ہمیں اس کا ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وقتی طور پہ انسان اپنی زبان چلاتا ہے یا کسی کے کردار کو اگر مسخ کرنے کا ارادہ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح میں کر لوں گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انسان کو خود ہی اس کا نقصان ہوتا ہے، اور اگر ایمان دل کے اندر ہو تو چند ہی لمحوں بعد انسان کو خود پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے۔ اس لیے کیل و قال، ادھر ادھر کی باتیں بے بنیاد بغیر تحقیق کے بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی بندہ خبر لے کے آئے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ یہ بات ہے بھی ایسے کہ نہیں۔ ہر سنی سنائی بات آگے کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کفا بالمرء کذبا، کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے کر دے، نہ دیکھے کہ یہ بات کرنے والی ہے یا نہیں ہے، اس کا محل ہے کہ نہیں، یا کہیں بھی گئی ہے کہ نہیں۔ ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جھوٹا ہے۔ تو یہ برائی اگر کسی انسان کے اندر موجود ہو، بھلے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہو بہت میں ہوشیار ہوں، بہت چالاک ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ گر جاتا ہے، اس کا کردار مسخ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری برائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکثرت السؤال، بہت زیادہ سوالات کرنا، دونوں طرح سے کہ مسائل کے حوالے سے بھی انسان بے جا سوالات کرے جو مسئلہ پیش ہی نہیں آیا اس کے بارے میں، یا ہر بات کو جو ہے وہ اس کی طے میں جانے کے لیے بلا وجہ ہی انسان جو ہے وہ ان سوالوں کے اندر اور بحث مباحثے کے اندر گھسا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بتائی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال قرار دی ہیں اور کچھ حرام قرار دے دی ہیں۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ، کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے تمہارے اوپر رحمت کرنے کے لیے، کہ کوئی انسان اگر وہ کر لیتا ہے اس سے وہ سرزد ہو جاتی ہے تو انسان اللہ رب العزت اس سے درگزر کر دیتا ہے۔ تو انسان اگر ان سوالات کے اندر پڑتا ہے اور بے جا سوالات کرتا ہے، ایک ہے حلال حرام جائز ناجائز، انسان کی ضرورت ہے، مسائل ہیں قرآن و سنت کے مطابق انسان ان کو جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرے عمل کے لیے، یہ جائز ہے۔ لیکن بے جا سوالات جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت نازل ہوئی حج کے بارے میں تو ایک شخص نے اٹھ کے سوال کیا فی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہر سال حج فرض ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے مطلق فرما دیا کہ حج تمہارے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے،
تو زندگی میں جو ایک دفعہ وہ فریضہ ادا کر لے گا یقیناً وہ اس فرض کا عامل ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد فرمایا نہیں، زندگی میں ایک دفعہ ہے، اور فرمایا اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہر سال فرض ہے تو تمہارے اوپر فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ تو ایسے سوالات جن سے انسان خود مشکل کے اندر پھنستا چلا جائے، ایسے سوالات سے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور ناپسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسرا ہے کسی سے مانگنا، مال مانگنا، کسی سے کوئی اور جو ہے وہ چیز طلب کرنا، یہ سوالات جو ہے ان سے بھی اللہ رب العزت نے روکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند کیا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، بلکہ حتی الوسع انسان کو اس سے بچنے کا حکم ہے کہ انسان جہاں تک ممکن ہو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ اور جو سوالات کا دروازہ کھولتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، وہ پھر ساری زندگی اسی کام پہ لگا رہتا ہے۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ مال انسان کماتا ہے اور عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے کمایا ہے، یہ میری ملکیت ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ یہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے، یہ لوگوں کے عقل و شعور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم نہیں کی ہے۔ اگر عقل و شعور پہ مال و دولت ملتا ہوتا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول فماتت البہائم، جانور تو بھوکے مر جاتے۔ یہ اللہ نے امانت کے طور پہ دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے من این اکتسب وفیما انفق، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا۔ تو مال اپنا بھی ہو اس کو ضائع کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور قرآن مجید میں جو مال ضائع کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، انہیں شیطان کے بھائی قرار دیا ہے۔ تو انسان کو مال اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، انسان اس کو یہ سوچ کر اور سمجھ کر خرچ کرے کہ مجھے اللہ رب العزت نے کل قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو یہ تین ایسی خرابیاں ہیں، مال ضائع کرنا اور کثرت سے سوال کرنا اور ادھر ادھر کی فضول باتوں کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا، کہ جو انسان کے کردار کو ختم کر دیتی ہیں، مسخ کر دیتی ہیں، اور انسان کی زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان برائیوں سے بچائے اور ان خرابیوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔